ملک کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ ایک طرف کل مفتی منیر شاکر جنہیں پشاور میں شہید کیا گیا، آج لاکھوں کی تعداد میں جنازہ ہوا۔ اس کے علاوہ ابھی جو خبر ہے وہ کوئٹہ سے ہے۔ کوئٹہ سے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مفتی عبدالباقی نورزئی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بس دھماکہ ہوا، اس سے پہلے ٹرین کو جرگمال بنایا گیا، اس سے پہلے بنو دھماکہ ہوا، اس سے پہلے اکورا ہٹک میں دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکوں کی، یہ گولیوں کی جو لہر ہے یہ پورے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے۔ کل جہلم میں جماعت الدعوہ کے ایک رہنما کو شہید کیا گیا۔ مطلب یہ جو دھماکے ہیں یہ صرف یہاں نہیں، بلکہ اگر یہ صرف اس کی لپیٹ میں خیبر پختونخوا نہیں آ رہا، بلوچستان نہیں آ رہا، بلکہ تمام پاکستان آ رہا ہے۔ پاکستانیوں کا کیا فرض ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام آباد کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اسلام آباد کچھ رپورٹرز بتاتے ہیں، کچھ صحافی حضرات بتاتے ہیں، کچھ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں، کچھ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے اس ٹائم۔ اسلام آباد کی بات کروں تو اسلام آباد میں جگہ جگہ چیکنگ ہے۔ اسلام آباد کے رہنے والے لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ اب سخت چیکنگ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں داخلی جتنے بھی رستے ہیں ہر جگہ سخت چیکنگ جاری ہے۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جو ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، جو ملک کا امن خراب ہو چکا ہے، جو ملک میں اس ملک کے علماء اکرام کو شہید کیا جا رہا ہے، جو سب سے بڑا دکھ اور سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اب اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا لوگوں کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن مذہبی لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پہلے مولانا سمیع الحق ایک بہت بڑے عالم تھے، انہیں شہید کیا گیا۔ پہلے ان کے جو بیٹے ہیں مولانا حامد الحق، جو اکورا ہٹک میں جو ان کے جامعہ پہ جو ایک حملہ ہوا اس میں وہ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد کل مولانا مفتی شاکر صاحب، مفتی منیر شاکر، خیبر پختونخوا کے لوگ بہت سنتے تھے اور یہ ایک دلیر انسان تھے، بہادر انسان تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ آج ان کا جنازہ تھا اور ابھی رات کے اس وقت کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ سے ایک اور مفتی کو ایئرپورٹ پہ، دیکھیں میں یہ کوئی خضدار یا میں کوئی دور دراز کے علاقوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ کوئٹہ ایئرپورٹ پہ فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ ان کا نام ہے مولانا عبدالباقی نورزئی۔ ان کو شہید کیا گیا ہے ابھی اس ٹائم کوئٹہ کے مقام پہ۔ آج میں جب دیکھ رہا تھا کہ آج جو مولانا مفتی شاکر صاحب کا جو جنازہ ہوا، اس جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اور پھر جو نعرے لگائے وہ نعرے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور پھر جو نعرے لگائے گئے وہاں نعرے بھی لگ رہے تھے، اور وہاں لاکھوں لوگ اس جنازے میں شریک تھے، لاکھوں لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہوں گا، جو مراد صحیح نے بات کہی تھی کہ جنازے اٹھانے سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ۔ دیکھیں اس ٹائم ملک کا امن جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ آج علی امین گنڈا پور نے بھی یہی بات کی، آج ہر پاکستانی بھی یہی بات کرتا ہے کہ جو امن خراب ہو چکا ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی انرجی ہے، جتنا بھی ٹائم ہے، جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ کہاں استعمال کیے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کس طرح اٹھانا ہے۔ اب میں گزشتہ رات کی بات کروں تو گزشتہ رات میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا۔ یہاں اپنی انرجی اس چیز پہ لگائی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو کس طرح اٹھانا ہے، کس نے کیا ٹویٹ کی ہے، کس نے کیا لکھا ہے، کس نے کیا تحریر ہے، کس نے کیا پوسٹ کی ہے، کس نے کیا ولاگ کی ہے۔ اس چیز سے باہر نکلیں، اس ملک کے امن کے لیے سوچیں، اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں، اس ملک کی خوشحالی کے لیے سوچیں، ان لوگوں کے لیے سوچیں۔ اور ابھی جو میں پڑھ رہا تھا، ابھی یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو وارن کیا گیا ہے کہ آپ بڑے بڑے اجتماع میں نہ جائیں، آپ جو اسلام آباد کے لوگوں کو کہ آپ اجتماعوں میں نہ جائیں، آپ شاپنگ مالز میں اکٹھے نہ ہوں، آپ ایک بڑی تعداد میں اکٹھے نہ ہوں۔ یہ کس چیز کا میسیج ہے؟ آپ اسلام آباد کے رہنے والے لوگوں سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں، اسلام آباد کے جگہ جگہ چیکنگ پوائنٹ قائم کر دیے گئے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے، جس گاڑی کو دل چاہتا ہے روک کے وہ چیکنگ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف یہ ہے جو اس ملک کا امن خراب ہو چکا ہے۔
یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، دیکھیں دہشت گرد اس ملک میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، دہشت گرد اس ملک کا امن خراب کر رہے ہیں، دہشت گرد اس ملک کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں کیا چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، پی ٹی آئی کے بچوں کو کس طرح اٹھانا ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو امن کے حوالے سے میں نے بات کی کہ امن تباہ ہو گیا ہے، جنازے اٹھانے سے بہتر ہے آواز اٹھاؤ، اسلام آباد کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے، کوئٹہ میں جو ایک مولانا مفتی کو شہید کیا گیا وہ آپ کو بتا دیا، کل مفتی شاکر صاحب کو جو شہید کیا گیا، آج جنازہ ہوا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتی۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک چیز بتاتا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ یہاں آپ اگر ابھی جا کے سرچ کر لیں کون سا تحریک انصاف کا رہنما اس پہ بات کر رہا ہے، سارے دور دراز بیٹھ کے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں۔ آپ کے ویڈیو پیغام کی ضرورت نہیں رہی، اور اسپیشلی اگر میں شیخ وقاص کی بات کروں، وہ سیکٹری اطلاعات ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا سے باہر نکلیں، یہاں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں لوگوں کے بھائی اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کے بچے اٹھائے جاتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، لوگوں کے بچوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، بھائی جیل میں، بیٹا جیل میں، اس طرح کے میں نے واقعات دیکھے ہیں، اور یہ وہاں بیٹھ کے ایک ویڈیو پیغام، اتنا سا ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں۔ مطلب ابھی ان لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ٹائم ہے یہ کردار کا ٹائم ہے کہ کس کا کیا کردار رہا ہے، کس نے کیا بات کی ہے، کس نے کیا لکھا ہے، کہ کون کہاں پر موجود تھا، اور یہ آپ ابھی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سارے غائب ہیں، کوئی بندہ بات نہیں کر رہا۔ اور یہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئی ہیں، عمران خان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں، عمران خان کی رہائی کا وعدہ کر کے آئے ہیں، عمران خان کی رہائی کا نعرہ لے کر آئے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، ایوانوں میں بیٹھے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، اور اس انسان کی طرف دیکھیں، اس انسان سے ملاقات پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور اب یہ جو چیز ہے نارملائز ہو چکی ہے، اور ان کو پرواہ ہی نہیں، ان کو خیال ہی نہیں کہ اس انسان سے پابندی لگا دی گئی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد ہم کوئی لحمل بنائیں گے۔ وہ عید کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو یاد ہے، میں اگر کسی کو یاد نہیں میں یاد کرا دیتا ہوں، 9 اپریل کی رات جب رجیم چینج ہوئی تو 10 اپریل کے بعد جو عمران خان نے اس پاکستان کی تاریخ کے 3 سب سے بڑے جلسے کیے، جس میں ایک پشاور کا جلسہ تھا، جس میں لاہور مینار پاکستان کا جلسہ تھا، ایک باغ جناح کا جلسہ تھا، یہ تینوں جلسے رمضان میں عمران خان نے کیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے جو لاسٹ جلسہ مینار پاکستان میں کیا وہ بھی رمضان میں کیا۔ عمران خان تو رمضان میں ریلیاں بھی کرتے تھے، عمران خان رمضان میں جلسے بھی کرتے تھے، رمضان میں F9 پارک میں پروگرام ہوتے تھے، آپ وہ بھول چکے ہیں۔ یہ سارے میں تو سمجھتا ہوں یہ نئے لوگ آئے ہیں اور ایسے کھٹو نالائق لوگ ہیں کہ ان کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے لیڈر کی بات کرتے ہیں، ان کا لیڈر تو شاید نہیں، وہ اپنے لیڈر کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو ووٹ لے کر آئے ہیں یہ غائب ہیں۔ سو ایک طرف تو ان لوگوں کا بھی دکھ ہے کہ کس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور کس طرح کے لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے، اور دوسرا اس ملک کا امن تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ اس ملک کے سیکیورٹی فورسز کے اداروں سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا، خدارا اس ملک کے امن کے لیے کام کریں، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، ان چیزوں سے نکل آئیں کہ کس کو اٹھانا ہے، کب اٹھانا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کس طرح اٹھانا ہے، اس چیز سے نکل آئیں۔ جہاں آج میں گیا حیدر سعید کی والدہ کے پاس، یقین کریں کہ ان پہ جو میں سمجھتا ہوں جو جس سچویشن سے وہ گزر رہے ہیں وہی جانتے ہیں۔ خدارا ان ماؤں کی بد دعائیں نہ لیں، ان باپ، ان والدین، بوڑھے والدین جنہوں نے پال پوس کے بچے کو جوان کیا ہوتا ہے، اور بچے کا قصور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھتا ہے، اٹھا لو۔ خدارا رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔